اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا من المسلمين إلا غفرته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، آج کی ببرکت محفل برکات رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث پاک پر مشتمل ہے. یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا رحمت والعشرہ اور یہ گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. ان گھڑیوں میں اگر ہم احادیث طیبات کی روشنی میں اس مہینے کی اور اس وقت کی عظمتوں کو سمجھیں تو پھر اس وقت کے گزارنے میں جو روحانیت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، مولا تیری مہربانی کہ تو نے مجھے اپنی زندگی میں اس ماہ مقدس کو عطا فرمایا اور اس ماہ مقدس میں مجھے اپنے گھر میں عبادت کی تو نے توفیق نصیب فرما دی. برکات جمع ہے برکت کی. برکت کا مطلب ہے کثرت اور زیادتی. کسی چیز کا زیادہ ہونا، کثرت ہونا، اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور خوش قسمتی اور عروج کا مفہوم بھی برکت کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، خوش قسمتی اور عروج، بلندی، یہ بھی اس برکت کے لفظ کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. اور جتنے روزے کے امور ہوتے ہیں نا، سحری ہو، افطاری ہو، جی اس کے دوران تلاوت قرآن، کلام پاک ہو، درود پاک کی کثرت ہو، عبادات جتنی بھی ہوں، ان ساری عبادات کے اندر اللہ کی طرف سے زیادتی شامل ہوتی ہے، برکت شامل ہوتی ہے. اسی لیے اس ماہ مقدس کا آنا خیر و برکت کا پیغام ہے. حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک آ گیا جو بڑی برکت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. اس ماہ مقدس میں خصوصی کرم ہوتا ہے امت مصطفیٰ علیہ السلام پر. خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ملائکہ پر اللہ کریم کی ذات فخر کرتی ہے. پس اللہ کی ذات کو اپنی نیکیاں دکھاؤ، نیک کام کرنے والے بنو. ویسے تو بندہ جتنے بھی نیک کام کرتا ہے رب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں جو خاص ایک ادا ہوتی ہے نا، تیاری کرنا سحری کی، افطاری کی، اس کے لیے خرید و فروخت کرنا، آرام کرنا، روزے دار کا سونا، سارے کے سارے کام خیر، ثواب، بہتری اور بلائی کے زمرے میں آتے ہیں. سحری کو لے لیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ، سحری میں تمہارے لیے برکت ہے. برکت رکھی گئی سحری کے اندر. چند لقمے کھانے سے بھی جو روحانیت اور ثواب حاصل ہوتا ہے بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا. اتنی برکت رکھی گئی صرف سحری کے اندر. اور بندہ جتنے قدم اٹھا کے چلتا ہے اللہ کے گھر کی طرف ویسے بھی ثواب ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں خصوصی کرم ہے.
حتیٰ کہ آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں افطاری کے لیے تو وہ جتنے اس سلسلے میں کوشش اور کاوش کی جاتی ہے نا افطاری کی نیت مد نظر رکھ کے، اس پر بڑا اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نیکی اللہ کریم کی بارگاہ میں دکھاؤ، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اپنی طرف سے نیک کام کرنے والے بنو تاکہ رب کا کرم تمہیں، اس کی رحمتیں تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِي رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بدبخت ہے وہ جو اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، وہ بدبخت ہے جو محروم رہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں محرومین میں سے نہ کرے بلکہ مقبولین اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا پانے والوں میں سے اللہ ہمارا شمار فرما دے۔ اور اگلی حدیث پاک میں، قبل اس کے کہ اگلی حدیث پاک کی طرف چلیں، میرۃ المناجیح میں شرح مشکات ہے، برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا اور جم جانا، جیسے کوئی چیز پانی کی تہہ میں جم جائے نا جی، بیٹھ جائے۔ جیسے عرب اونٹ کے باندھنے کی جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ مبارک الابل، وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھ کے مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب وہ زیادتی خیر جو آ کر نہ جائے، پورا مہینہ قائم رہے، وہ برکت ہوتی ہے۔ پورا مہینہ قائم رہے جو برکت، جو زیادتی، جو رب کی طرف سے عطا، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب 70 پڑھے، ایک فرض پڑھا تو 70 فرائض کا ثواب، ایک نفل ادا کیا تو فرض کا ثواب۔ جی، اس ماہ مقدس میں آتے ہی، آغاز ہوتے ہی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک دن نہیں صرف پورا مہینہ، جب بھی ادا کریں گے، کوئی قید نہیں کہ فلاں وقت، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر۔ اس حدیث پاک کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس سے قبل۔ تو اللہ کریم کی انتہائی کرم اس قدر ہے کہ ہم اس کا شمار احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو زیادتی خیر آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں حصی برکتیں بھی ہیں جو محسوس کی جا سکتی، اور غیبی برکتیں بھی ہیں۔ حصی برکتیں کون سی ہیں؟ تھوڑا سا کھانا سحری میں کافی ہو جاتا ہے، جی، افطاری کے لیے تھوڑا سا اہتمام کافی ہو جاتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ مل کر کھانے میں سب کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، فیملی کو برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس ماہ مقدس کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ اس ماہ مقدس میں قدرتی طور پر مومنین کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اس ماہ مقدس کے آنے پر خوش ہونا اور اس کے جانے پر غم ہونا، یہ مومن کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اس ماہ مقدس کے آنے پر خوش ہونا اور جانے پر غم ہونا کہ یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، یہ ایماندار مومن کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ جو کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں نا، یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ آنے پر خوشی، اس ماہ مقدس کے لیے تیاری، گھروں کی صفائی کرنا، نمازوں کا اہتمام پہلے سے زیادہ کرنا پابندی کے ساتھ، بیماری کے باوجود، کمزوری کے باوجود اللہ کے حضور پہلے سے زیادہ محنت کر کے اس کے دربار میں سجدہ ریز ہونا، یہ کیفیت جو طاری ہوتی ہے۔ اور جب یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہونے لگتا ہے، اولیاء کرام مقبولین آخری اشرا میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے، ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے اس کی عزت اور تعظیم کی بھی ہے یا نہیں، کہیں ہمارے جو نیکی کی ہوئی ہے، کہیں یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے حق میں کہیں ناراضگی کا اظہار نہ کر دے۔ اتنا وہ غم ہوتا کہ یہ ماہ مقدس جا رہا ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تھا، اب پتہ نہیں پھر زندگی میں نصیب بھی ہوگا یا نہیں، غم منایا کرتے تھے اولیاء کرام اسلاف۔ یہ اس ایماندار ہونے کی نشانی۔ اور اس ماہ مقدس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ برکت ہے اس ماہ مقدس کی۔ جنت اور رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تاکہ ہر خاص و عام
رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اللہ کی رحمت اور جنت کا حقدار بن سکے۔ یہ اس ماہ مقدس کی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث پاک فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی، کہ تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا، یہ مقدس مہینہ آ پہنچا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید میں ڈالا جاتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت۔ ان احادیث طیبات کے تناظر میں کیا یہ آسمان جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے اس میں دروازے ہیں، اور روزوں میں ان دروازوں کا کھلنا اہل دنیا کے لیے کس حد تک سود مند ہے؟ صوفیاء کے خیال کے مطابق اولیاء کرام فرماتے ہیں آسمان دنیا کے دروازے ہیں، اور ان دروازوں کا ذکر احادیث طیبات میں بھی ہوا۔ باطنی مشاہدہ کے مطابق آسمان کے بہت سے دروازے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کچھ خاص خاص موقعوں پر کھولے جاتے ہیں، اور خاص کر رمضان المبارک میں یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں سے آسمانی عنایات، نورانی تجلیات، رزاقی جواہر اور آسمانی مخلوقات کا زمین پر نزول ہوتا ہے، جس کی برکت سے دنیا والوں کی بے شمار وبائیں دور ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں کے آنے سے بے شمار وبائیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اہل روحانیت کو آسمان کے دروازے کھلنے سے اللہ کی حکمت کے بے پناہ اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ نمازوں میں پہلے سے زیادہ وہ روحانیت طاری ہوتی ہے، جی نیک کاموں میں پہلے سے زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، برے کاموں سے ویسے ہی نفرت تھی، اس ماہ مقدس میں اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ یہ خاص وہ کرم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ان آسمان کے دروازوں سے، ان رحمتوں کے نزول کی برکتوں سے، کہ اللہ کریم وہ روحانی مشاہدہ روزے کی بدولت ان لوگوں کو ہوتا ہے نصیب جن کا روحانیت میں بلند مقام ہوتا ہے، ان کو یہ کیفیت خاص کر ملا کرتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، بعض محدثین، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازوں کا کھلنا ایک کنایا ہے۔ کنایا بولتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ کہہ کر ساری چیزیں مراد لے لی جائے، کنایا، جی جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور کہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، اب ایک سجدہ نہیں کرتے، نماز پوری قائم کرتے ہیں، لیکن بولتے کیا ہیں؟ اللہ کے دربار میں سجدہ، یا رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ساری نماز۔ یہ کنایا ہے دروازوں کا کھل جانا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک میں رحمت خداوندی کا لگاتار نزول ایسے ہے جیسے دروازہ کھلا ہو اور برکتیں آ رہی ہوں، اس سے یہ مراد ہے۔ نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر رب کے دربار میں پہنچتے ہیں اور روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے تناظر میں جیسے میں نے عرض کیا، جہنم کے دروازے اس ماہ مقدس میں بند ہو جاتے ہیں۔ لمبی احادیث طیبات ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس ماہ مقدس کے خاص 5 انعامات، جیسے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا، وہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس حدیث پاک کے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان، اس ماہ مقدس میں میری امت کو رمضان المبارک میں 5 خصوصی چیزیں عطا کی گئی، 5 خصوصی تحفے دیے گئے میری امت کو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے لم تعطہن امۃ قبلہم، اس سے پہلے کسی امت کو یہ تحفے نہیں عطا کیے گئے، خاص بات یہ نہیں عطا کی گئی۔ پہلی بات، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی جو
بو ہوتی ہے نا خالی معدے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری خوشبوؤں سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی امت کو یہ اللہ پاک نے خصوصی کرم فرمایا۔ پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، یہ فضیلت حاصل نہ تھی جو سرکار علیہ السلام کی امت کو رب نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور فرمایا دوسری بات، تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، دریا کی سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک وہ دعا کرتی رہتی ہیں۔ روزہ دار آرام کر رہا ہے روزے کی حالت میں، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، اللہ کی مخلوق پانی کے اندر اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ کرم سرکار علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور تیسری بات، یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتا ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤنۃ ویسیروا الیک، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سنواری جاتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے میرے بندے، میرے بندے، اللہ کا یہ فرمانا میرے بندے، سرکار علیہ السلام کا یہ فرمانا میری امت، اس میرے اور میری میں جو راحت اور سرور ہے اس کے مقابلے میں ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں کہ میرے بندے قریب ہے، میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ دنیا کی مشقتوں سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی زندگی گزارنا، دنیا کے معاملات بھی کرنا، اللہ کی عبادت بھی کرنا۔ فرمایا جب ان کا وقت ختم ہوگا، تھوڑی سی زندگی ہے جی، جب وہ وقت ختم ہوگا تو وہ مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں اے جنت۔ یہ تیسری خوبی اللہ پاک کی ذات پاک جنت کو ہر روز آراستہ کر کے اللہ پاک ندا دیتا ہے، اے جنت تیری طرف میرے بندے دنیا کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر کے وہ تیری طرف آئیں گے، سوار دی جاتی ہے جنت۔ تیسری بات۔ چوتھی بات فرمایا سرکار علیہ السلام نے وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے تھے۔ ویسے انسان بیٹھا ہو اس ماہ مقدس کے علاوہ طرح طرح کے خیالات اور پتہ نہیں کیا سے کیا گناہ ذہن میں آتے ہیں، اس ماہ مقدس کی برکت ہے کہ بندے کو وہ گناہ کی سوچ کم ہو جاتی ہے، وہ سرکش شیاطین قید میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی امت کو چوتھا انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ پانچواں انعام جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، سرکار علیہ السلام کی نگاہ کرم سے کہ روزہ داروں کے لیے رمضان المبارک کی آخری رات روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیا یہ مغفرت شب قدر ہے؟ شب قدر لیلۃ القدر ہے اس سے مراد؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ دستور ہے، یہ اصول ہے، لکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، او کما قال علیہ السلام، مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ اللہ کریم کی شان کے یہ خلاف ہے کہ میری امت جب روزہ رکھے مشقت برداشت کرے اللہ کریم اس کو اجر و ثواب میں کمی کرے، یہ رب کی ذات کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ کریم عدل سے بھی بڑھ کر احسان فرماتا ہے، عدل سے بھی بڑھ کر احسان فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے، یہ مت سمجھے کہ جتنا ہم نیکی کرتے ہیں اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم اور اس کی رحمتوں کی انتہا ہوتی ہے کہ ہمارا عمل تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کی طرف سے جزا اتنی ہوتی ہے جو احاطہ شمار میں بھی نہیں آ سکتی۔ سرکار علیہ السلام 5 انعامات کا ذکر فرمایا اس حدیث پاک کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام سیکھنے، اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے، اور اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے حاضر ہیں گھروں کے اندر، جتنے آن لائن جو ہے وہ لائیو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ پاک سب کی نیک حاجتیں پوری فرمائے۔
اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کریم سب کی جو ہے نیک ارادوں اور مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما کر، اور خاص کر ہمارے بزرگ آباء و اجداد جو وصال فرما گئے، رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا اس ماہ مقدس کی برکات میں سے ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری عبادات ٹوٹی پھوٹی عبادات، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، مولا اپنے کرم کے صدقے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے یا اللہ ہماری تمام کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہماری تمام خطائیں معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنے اس دعا میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں یا اللہ سب کے ارادوں سے تو آگاہ ہے، انک علیم بذات الصدور، تو دلوں کے راز جانتا ہے مولا، سب کی نیک حاجتیں، نیک ارادے کامیابی عطا فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما یا اللہ پاک، کرم فرما، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ اپنے پیارے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کے صدقے ہم سب کی عبادات قبول فرما، اس ماہ مقدس کی عزت قدر شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین وارحم موتانا موتى المسلمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔